بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام مری میں جلسہ ہے۔ اس جلسہ عام سے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت مخاطب ہونے والی ہے، اور یہاں سے ایک کارواں کی شکل میں ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے قائد جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری ہمارے درمیان موجود ہیں، جو بھی قافلے کی قیادت کریں گے، اور چند منٹ کے لیے وہ آپ سے مخاطب ہوں گے اور اس جلسے کی غرض و غایت اور آنے والے جو پنجاب کی سیاسی صورتحال ہے، ملک کی سیاسی صورتحال ہے، آپ سے وہ بات کریں گے۔ تو آپ حضرات ذرا کیمرے آن کر لیں اور خاموشی سے سماعت فرمائیں۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہمارے جمعیت علماء اسلام پنجاب کے سیکرٹری جنرل نے آپ کو بتایا کہ آج سے ہم مری سے اپنے انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پھر سلسلہ چلے گا باولپور تک۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب بہت سارے پروگراموں میں شریک ہوں گے۔ تو ایک بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ آج قائد جمعیت پوری قوم کو یہ پیغام دیں گے کہ جس قوت نے مسلسل ایک فاسسٹ حکمران کے خلاف تحریک چلائی، جدوجہد کی، وہ آج قوم کے پاس آئی ہے اور قوم سے کہہ رہی ہے کہ اب کی بار جمعیت کی باری ہے، جمعیت علماء اسلام کی باری ہے۔ تو اس حوالے سے آج سے ہم اپنے اس مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آج کے اس جلسے میں جو دوسرا موضوع ہے، جو اہم موضوع ہے، وہ فلسطین کا موضوع ہے۔ فلسطینی روزانہ شہید ہو رہے ہیں، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اسلامی دنیا خاموش ہے، اور اقوام متحدہ جو صرف امریکہ کی لونڈی بنی ہوئی ہے اور ہمیشہ امریکی مفادات کا تحفظ کرتی ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ عرب لیگ وہ بھی خاموش ہے۔ کوئی ان کی ضمیر جو ہے وہ ان کو جھنجھوڑ نہیں رہا کہ جہاں فلسطینی مسلمان ہیں وہاں وہ عرب بھی ہیں، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور اسی طرح بیت المقدس اور دینیات کی توہین مسلسل ہو رہی ہے۔ تو اس عنوان پہ بھی قائد جمعیت خطاب فرمائیں گے اور پورے عالم اسلام کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے اور انہیں کہیں گے کہ اب کے بار اگر غیرت تمہیں نہیں آئے تو پھر کبھی نہیں آئے گی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج کا جلسہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ سر، جن 4 ممالک نے اسرائیل کے خلاف جو قرارداد لائی گئی عرب لیگ میں، اس کی مخالفت کی ہے، اس کو ویٹو کی ہے، ان کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دے نہیں؟ دیکھیں، مسلمان تو ہمیشہ بیچارے دھوکے میں ہی رہتے ہیں، بزدلی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سلامتی کونسل میں 5 ممالک ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی ویٹو کر دے تو وہ قرارداد بے مقصد رہ جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ سلامتی کونسل میں قرارداد آئی، امریکہ نے ویٹو کر دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 124 ممالک نے ایک قرارداد کے حق میں، اور بہت سے تھوڑے سے ممالک جو ہے اس کی مخالفت میں، مگر اس پر بھی عمل درآمد ہے۔ پھر شرم کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ آج تک اپنے قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکی ہے۔ نہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کوئی قرارداد پر عمل درآمد کروایا ہے، نہ فلسطین کے حوالے سے، نہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم انسانیت ہے اور خاص طور پہ مسلمان۔ جو قراردادیں پاس ہوئی ہے اکثریت سے پاس ہوئی ہے، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں کروا سکا۔ تو لہٰذا اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، عرب لیگ ہو، اس سے بھی توقعات وابستہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ فضول ہے۔ بس مسلمان اپنے حد تک، جس حد تک کر سکتے ہیں،
مالی تعاون، جانی تعاون، میدان جہاد میں تعاون. بس مسلمان آگے بڑھے. حکمرانوں سے کوئی غیرت کی توقع نہیں ہے کہ وہ غیرت کر کے اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے پہنچے. مولانا یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی بلوچستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، باپ پارٹی سے جو ملاقات کی ہوئی ہے، تو کیا بلوچستان میں مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام کے اتحاد کا کوئی امکان ہے، اور کیا آپ بھی کوئی صوبائی اسمبلی سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ابھی تک کسی پارٹی سے اتحاد کا سوچا نہیں ہے، اور جب انتخابی مہم شروع ہوگا، شیڈول آ جائے گا، تو اس وقت پھر دیکھیں گے. سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکز نے اجازت دی ہے صوبوں کو کہ آپ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. البتہ سندھ میں ایک الائنس تشکیل دیا گیا ہے جی ڈی اے کے نام سے، اور اس میں جمعیت علماء اسلام بھی شریک ہے. تو یہ ایک جو اجازت ملی ہوئی ہمارے صوبوں کو، وہ اپنے طور پر، مقامی طور پر، صوبائی سطح پہ کسی طرح بھی وہ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کر سکتے ہیں، لیکن اوورال ملک کی سطح پہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جہاں تک بلوچستان کی آپ بات کرتے ہیں، بلوچستان میں بھی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ماضی میں بھی ہم نے کیا ہے. اب مسلم لیگ کی جہاں بات آپ کرتے ہیں، تو ہر جگہ مسلم لیگ موجود نہیں ہے، اور جمعیت علماء اسلام چونکہ بلوچستان کے دو حصے، ایک پشتون آبادی ہے، ایک بلوچ آبادی ہے. جمعیت علماء اسلام ہر جگہ موجود ہے. تو بلوچ علاقے میں بلوچ جو تنظیمیں ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں، پشتون ایریا میں پشتون تنظیمیں رابطے کر رہے ہیں. اگر مسلم لیگ بھی رابطہ کرتی ہے تو سوچا جا سکتا ہے. سر، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی. اب الیکشن کی ایک جماعت کو تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے پہلے بھی کہا فاشسٹ اقدامات تھے اس کے خلاف 9 مئی کے بعد اقدامات اٹھائے گئے. وہ آئینی چلو قانونی معاملہ ہے، لیکن الیکشن کی کریڈیبلٹی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ابھی سے متنازع بنانا چاہیے؟ دیکھیں، الیکشن تو ہمیں چاہیے، اور ہم مسلسل الیکشن کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں. 2018 کے انتخابات کو ہم نے مسترد کیا، اور اس کے بعد تحریک چلائی، اور مقصد یہی تھا کہ صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن ہو. تو اب میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر 2018 کی روایات کو دہرایا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس قسم کے انتخابات قابل قبول نہیں ہوں گے. اور ہم مزاحمت کے لیے اپنے کارکن کو ابھی سے تیار کر رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو ہم مزاحمت کریں گے، لیکن پہلے سے زیادہ مزاحمت کریں گے. چونکہ ہم بار بار بتا رہے ہیں، اگر الیکشن کمیشن یا ہمارے ذمہ داران کو بات سمجھ نہیں آتی تو ہم ابھی سے بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی الیکشن ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. اور میں نے یہ تجویز رکھی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ جو آروز بنتے ہیں وہ ضلع انتظامیہ سے بنتے ہیں، لیکن ہر ضلع میں الیکشن کمیشنر موجود ہوتا ہے. اگر الیکشن کمیشنر کو آرو کے اختیارات دیے جائیں تاکہ تمام پورا سسٹم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں آ جائے، اور اسی طرح کسی حد تک جو ہے وہ دھاندلی سے، جال سازی سے بچا جا اچھا سکے. مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ کچھ روز پہلے مولانا فضل الرحمان کی حماس کے رہنما سے ملاقات ہوئی، اس حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کریں کہ وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی، کیا آج کچھ جلسے میں مولانا فضل الرحمان کو اسٹریٹجی کے متعلق بتائیں گے؟ آخری سوال ہے بس. میں سمجھا نہیں آپ کو صاحب. حماس کے رہنما حماس کے جو رہنماؤں سے مولانا فضل الرحمان کی کچھ روز پہلے ملاقات ہوئی، تو اس حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کریں کہ وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی، یا آج مولانا فضل الرحمان خود جلسے میں اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ دیکھیے، ہر بات بتانے کی نہیں ہے، اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ حماس سے ملاقات ایک اظہار یکجہتی تھی، خیر سگالی تھی.